وہ ہنستا ہے اپنی اس حرکت پر کہ وہ ساری دنیا میں جس خزانے کو ڈھونڈتا پھرا وہ وہی خزانہ تھا جو وہ اپنے اندر اٹھائے ہوئے تھا. جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ سنجیدگی اختیار کرو، کبھی غور کیجئے گا کہ دراصل اس کا مطالبہ کیا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ دنیا تمہارا گھر ہے، لوگ کیا کہیں گے، پیسے نہ ہوئے تو دنیا میں عزت ہے نہ گھر میں عزت ہے. خاموش وہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ معاشرے کو اپنی ہنسی کی وجہ جب بھی بتانے کی کوشش اس نے کی ہے، معاشرے نے اسے خاموش کرا دیا ہے. صدیوں سے یہی ہوتا چلا آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب خدا ہنستا ہے یا پھر انسان ہنستا ہے؟ کیا ستم ہے کہ ہمارے علماء ظاہر جس میں دینی اور دنیاوی دونوں شامل ہیں نے ہنسی کے تمام امکانات کو برباد کر دیا ہے. لوگ خواہ وہ مذہبی ہوں یا نہ ہوں صرف اس لیے سنجیدہ رہتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی یا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سنجیدگی کا احترام کرتا ہے. ہم دو چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں. خاموشی کا مطلب سنجیدگی نہیں ہوتا. خاموشی تو مسکراہٹوں سے معمور ہوتی ہے، خاموشی تو محبت سے بھری ہوتی ہے. یہی لکھا پڑھا اور سننے میں آتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے کہ جو اہل عرفان ہیں، جو سیجز ہیں یا اہل دانش جو ہے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. دراصل لوگ ان کی خاموشی کو سنجیدگی تصور کرنے لگتے ہیں، اسی لیے ان کے نزدیک عالم اور شیخ کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے، خاموش ہونا ضروری نہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ جو جتنا جانتا ہے اتنا خاموش ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ بالکل ہی الٹ ہے. تو عالم کا سنجیدہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، خاموش ہونا ضروری نہیں. وہ بے تکان اور بے تکا جتنا بولتا رہے اتنا ہی بڑا عالم اور فاضل ہوگا. بس اسے سنجیدہ نظر آنا چاہیے. اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ چند بل جو ہے وہ انہیں ضرور چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرفان کا جب کسی کو عرفان ملتا ہے تو اس کا پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ جی بھر کر ہنستا ہے. وہ اس حماقت پر ہنستا ہے کہ جس کو وہ باہر تلاش کر رہا تھا وہ اس کے اندر ہی تھی، اور وہ ان تلاش کے زمانوں میں اسے اپنے اندر لیے ہی پھر رہا تھا اور تلاش باہر کر رہا تھا. وہ ہنستا ہے اپنی اس حرکت پر کہ وہ ساری دنیا میں جس خزانے کو ڈھونڈتا پھرا وہ وہی خزانہ تھا جو وہ اپنے اندر اٹھائے ہوئے تھا، جو ایک لمحہ میں مل سکتا تھا. آپ اپنے آپ پر ہنستے ہی تو ہیں جب آپ کے ماتھے کے اوپر اینک دھری ہو اور آپ اسے ڈھونڈ رہے ہوں، اور جب وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اینک جسے آپ میز پر تلاش کر رہے تھے وہ آپ کے ماتھے پر ٹکی ہے، تو آپ خوب ہنستے ہیں اور دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی اس حماقت کو سن کر ہنستے ہیں. تو اندازہ کیجئے اس اہل عرفان کا کہ جو اپنے اندر وہ خزانہ لیے پھر رہا ہے اور سالوں سال جو ہے وہ اسے باہر تلاش کرتا رہا، تو جب وہ اسے ملتا ہے تو وہ کتنا ہنستا ہوگا. سب لوگ اہل عرفان کی خاموشی کو ان کی سنجیدگی سمجھ بیٹھے ہیں. اہل عرفان کی خاموشی کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. گیان ملنے والا ہر صاحب گیان خوب ہنستا ہے. خاموش وہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ معاشرے کو اپنی ہنسی کی وجہ جب بھی بتانے کی کوشش اس نے کی ہے معاشرے نے اسے خاموش کرا دیا ہے. صدیوں سے یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بھی اہل عرفان نے اپنی ہنسی کی وجہ بتائی ہے انسانی معاشرہ نے اسے خاموش کرانا ضروری سمجھا ہے. اور اگر معاشرہ ایسا نہ کرے، معاشرے کی بھی اپنی مجبوری ہے، وہ ایسا نہ کرے تو اس کے بہت سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. یہ جو ورلڈ افیئرز ہیں، یہ جو دنیا کے سنجیدہ اگر ہم اس کو نہ بنائیں تو
ماں سوائے کھیتی باڑی کے جس سے آپ خوراک حاصل کر سکتے ہیں، گھر بنانے کے، کنسٹرکشن کے، اور جس سے آپ اپنے تن کو چھپا سکتے ہیں، کپڑا بنانے کے علاوہ جو ہے تمام مذہبی و غیر مذہبی کاروبار اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس ورلڈ افیئر کو ایک سیریس افیئر بنانا اس معاشرے کی جو ہے وہ مجبوری ہے۔ جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ سنجیدگی اختیار کرو، کبھی غور کیجئے گا کہ دراصل اس کا مطالبہ کیا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ یہ دنیا تمہارا گھر ہے، لوگ کیا کہیں گے، پیسے نہ ہوئے تو دنیا میں عزت ہے نہ گھر میں عزت ہے۔ تو صاحب عرفان کبھی بھی دنیا کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہ اس پر ہنستے ہیں۔ اسے پا کر آپ اپنے آپ پر خوب ہنسو گے، کیونکہ ہستی جو ہے وہ حقیقتاً آپ کے ساتھ ایک زبردست مذاق کر چکی ہوتی ہے، اور اس مذاق کا نام جو ہے وہ سنجیدگی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، متلاشی ہی وہی ہے جسے تلاش کیا گیا، شکاری ہی شکار ہے، شاہد ہی مشہود ہے۔ اب اس سے بڑا اور کیا مذاق ہوگا، اس سے بڑی اور کیا ڈیوائن کامیڈی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں اس عربی بدو کا کہ روز آخرت کون حساب لے گا کا جواب ملنے پر وہ کتنا ہنسا ہوگا۔ کہتے ہیں ہے فقیر دا ہاسا دنیا کھیڑ تماشا۔ تو بس اس خود کلامی کو جو ہے وہ سن لیجئے گا، اور مجھے خاموش کرانے کی کوشش جو ہے وہ مت کیجیے گا۔ مجھ پر ہنسنا ضروری ہے، کیونکہ ہر سنجیدہ آدمی اسی پر ہنستا ہے جو دنیا کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ سورہ محمد میں خود اللہ سعی نے اسے ارشاد فرمایا ہے، اسی سے پوچھیں جو دنیا کو کھیل تماشا بیان کر رہا ہے۔ درویشوں کا گریبان کیوں پکڑتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے؟ تمہارا دعا ہے اللہ سعی سے کہ خدائے محمد آپ کو ہنسائے، ورنہ ہر ہنسانے والے پر ہی آپ ہنسے ہیں۔ عرفان آپ کو ہنسائے گا ضرور، یہ یقینی سمجھے۔ جس نے اس حیات دنیا کو سنجیدہ لیا، اس نے اپنے اوپر مشقت اور تھکاوٹ کو لازم کیا۔ دیکھیے گا عرفان آپ کو کیسے ہنساتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔